اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں لارن ہاجز کی کتاب لیس اسٹریس مور کام کی۔ مقصد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں سکون کیسے لائیں، وہ بھی ایسے طریقوں سے جو آسان ہو، ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ آج کل تناؤ ہر دوسرا یا تیسرا شخص ہی اس کا شکار لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو کتاب کا نچوڑ کیا ہے؟ کیسے عملی طریقے مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ نہیں کہ تناؤ سے لڑیں، بلکہ اسے سمجھنا ہے۔ سمجھنا؟ جی، یہ صرف باہر کے حالات کا رد عمل نہیں ہے، یہ اکثر ہمارے اندر کا معاملہ ہے، ہمارے فیصلے، ہماری سوچ، ہمارا لائف سٹائل۔ اچھا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، زندگی میں تھوڑی وضاحت آتی ہے، اور پھر سکون کے لیے نا جگہ خود بن جاتی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے دماغ کے فائٹ اور فلائٹ سسٹم سے، یعنی لڑو یا بھاگو والے رد عمل سے۔ ہاں، وہ سسٹم جو اصل میں تو ہمیں کسی شیر یا خطرے سے بچانے کے لیے بناتا۔ بالکل۔ لیکن آج کل وہ دفتر کی ایک ای میل پر بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یا شاید ٹریفک جام میں پھنسنے پر۔ صحیح، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سسٹم وہ لگاتار آن رہتا ہے نا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ، بیزاری، جسے کہتے ہیں برن آؤٹ۔ یہ تو بہت عام تجربہ ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس آن سسٹم کو پرسکون کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ وہ ہماری اپنی سانس میں ہے۔ سانس؟ وہ کیسے؟ لارن ہوجیز ایک سادہ سی ٹیکنیک بتاتی ہیں۔ 4 سیکنڈ سانس اندر لیں، 4 سیکنڈ روکیں، اور پھر 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ 4-4-4۔ اچھا۔ جی، یہ چھوٹی سی مشق فوراً ہمارے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جو کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ والا سسٹم ہے، آرام کرو اور ہضم کرو والا۔ بالکل، یہ جسم کو، دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھئی سب ٹھیک ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، اب ریلیکس کر سکتے ہو۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنی جلدی کام کرتا ہے؟ فوراً اثر ہوتا ہے؟ اس کی خوبصورتی یہی ہے، جیسے ہی آپ توجہ اپنی سانس پر لاتے ہیں نا، آپ اسی لمحے میں آ جاتے ہیں۔ دماغ کو وہ جو تناؤ کی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، ان سے ایک وقفہ مل جاتا ہے۔ یعنی کہیں بھی کر سکتے ہیں، میٹنگ میں، ٹریفک میں، کہیں بھی، کسی بھی وقت۔ یہ بہت پاورفل ٹول ہے۔ یہ بات سیدھی اس نقطے سے جڑتی ہے کہ ہم حالات تو نہیں بدل سکتے اکثر، جی بالکل، لیکن اپنا رد عمل وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر مشکل میں ایک محرک ہوتا ہے، اور پھر ہمارا رد عمل۔ تو یہ سانس کی تکنیک وہ محرک اور رد عمل کے بیچ میں ایک سپیس، ایک وقفہ پیدا کرتی ہے۔ بالکل، تاکہ ہم غصے یا پریشانی میں فوراً ریاکٹ کرنے کے بجائے ذرا ٹھہر کر سوچ سمجھ کر جواب دے سکیں۔ اور یہ صلاحیت، یعنی سوچ سمجھ کر جواب دینے کی، اسے صبح سویرے ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کتاب میں صبح کے معمول کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کتاب یہ مشورہ دیتی ہے کہ دن کا آغاز فون چیک کرنے سے نہ کریں۔ یہ تو مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، لیکن بہت فائدہ مند۔ صرف 10 منٹ نکالیں فون کے بغیر۔ ان 10 منٹ میں کیا کریں؟ کچھ بھی جو آپ کو سکون دے۔ گہری سانسیں لیں، یا شاید 3 چیزیں لکھ لیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، یا ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کر لیں۔ اچھا، صرف 10 منٹ؟ جی، یہ 10 منٹ آپ کے پورے دن کے لیے نا ایک پرسکون ٹون سیٹ کر دیتے ہیں۔ صبح کی بات تو ہو گئی، لیکن دن بھر جو یہ ڈیجیٹل دنیا کا شور ہے، فون کی ٹن ٹن نوٹیفیکیشنز، وہ فومو والی کیفیت۔ ہاں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ کچھ چھوٹ نہ جائے، یہ سکون کا بڑا دشمن ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ ٹیک ڈیٹاکس، ٹیکنالوجی سے تھوڑا وقفہ، یہ بہت ضروری ہے۔ مکمل طور پر چھوڑ دیں؟ نہیں، مکمل نہیں، شاید روزانہ صرف 1 گھنٹہ فون کو سائلنٹ کر کے سائٹ پر رکھ دیں، یا کم از کم نوٹیفیکیشنز بند کر دیں۔ 1 گھنٹہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی دماغ کو بہت ضروری آرام دیتی ہے۔ اور یہ صرف دماغی مشقیں نہیں ہیں، جسم کا بھی کردار ہے اس میں۔ یقیناً، جسم اور دماغ کا تعلق بہت گہرا ہے۔ کتاب میں متوازن خوراک، پانی پینے کی اہمیت، اور حرکت، باقاعدہ حرکت، یہاں تک کہ ہر 45 منٹ بعد صرف 2 منٹ اٹھ کر چلنا یا اسٹریچ کرنا بھی ذہنی توانائی کو بحال کر سکتا ہے۔ 2 منٹ بس؟ جی، اتنا بھی کافی ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں۔ اور انسانی تعلقات؟ آج کل تو زیادہ تر باتیں اسکرین پر ہی ہوتی ہیں۔ یہی تو کتاب زور دیتی ہے کہ حقیقی انسانی رابطہ بہت اہم ہے۔ کسی دوست سے، گھر والوں سے آمنے سامنے بات کرنا، ان کی آواز سننا، ان کے تاثرات دیکھنا۔
اس سے وہ جذباتی مضبوطی ملتی ہے جو شاید ٹیکسٹ میسج سے نہیں ملتی۔ بالکل، وہ ایک الگ ہی قسم کا سہارا ہے۔ کتاب میں ذہنی حدود یعنی باؤنڈریز کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ کہنا سیکھنا۔ جب ہم ہر چیز کو، ہر درخواست کو ہاں کہتے جاتے ہیں تو دراصل ہم اپنی توانائی، اپنے وقت اور اپنے سکون کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے، یعنی اپنی حدود طے کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ خود کی دیکھ بھال ہے، سیلف کیئر ہے۔ اسی طرح نیند کا بھی ذکر ہے، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اسے لوگ لگژری سمجھتے ہیں، جبکہ 7 سے 8 گھنٹے کی اچھی گہری نیند وہ دماغ کے لیے ایک سپر پاور ہے۔ سپر پاور کیسے؟ نیند کے دوران ہی دماغ دن بھر کی معلومات کو پروسیس کرتا ہے، غیر ضروری چیزیں نکالتا ہے، خود کو صاف کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کم نیند کا مطلب ہے دماغی دھند، چڑچڑاپن؟ بالکل، فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو اور چیزیں جو مجھے بہت اچھی لگی کتاب میں، ایک تو لیٹنگ گو یعنی جانے دینے کا فن۔ ہاں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں۔ جی، یا ہر بری بات کو دل پہ لگا لینا، کبھی کبھی نظر انداز کرنا زیادہ سکون دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسری چیز، وہ روزانہ شکر گزاری کی مشق، رات کو سونے سے پہلے صرف 3 چیزیں لکھنا جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت ہے، لیکن یہ ذہن کا فوکس بدل دیتی ہے۔ مسائل سے ہٹا کر نعمتوں کی طرف لے آتی ہے نا؟ جی، اس سے نقطۂ نظر میں بڑی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ تناؤ تو بن بلائے آ جاتا ہے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ تو خودکار ہے۔ جی، لیکن سکون، اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، شعوری طور پر، روزانہ۔ تو سکون کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مہارت ہے جسے سیکھنا اور اپنانا پڑتا ہے۔ بالکل، چھوٹی چھوٹی عادتوں سے، جیسے وہ سانس کی مشق، شکر گزاری، فون سے تھوڑی دیر دوری، یہ چھوٹی چیزیں مل کر بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ جی ہاں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر تناؤ خودکار ہے اور سکون ایک انتخاب، تو آج ابھی آپ اپنی زندگی کے کس چھوٹے سے لمحے میں جان بوجھ کر سکون کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا ارادہ پورے دن کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی سوچنے کی بات ہے۔